اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شاگرد تھے، حضرت حسن بن زیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاگرد تھے۔ تو اس کے والد گرامی حضرت امام اعظم کے پاس آ گئے۔ امام ابو یوسف کی والدہ بھی آئی تھی اور اس کے والد بھی آئے، اور حضرت حسن بن زیاد کے والد حضرت امام اعظم سے کہنے لگے کہ میرا بیٹا آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ کے پاس آ جاتا ہے، اور آپ کے پاس آتا ہے اور کما کر گھر میں کچھ نہیں لاتا۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بچیاں ہیں، اور حسن بن زیاد میرا بیٹا آپ کے پاس آتا ہے، کماتا کچھ نہیں ہے، آپ اس کو سمجھائیں جا کر کمائے کچھ لائے۔ تو حضرت امام اعظم کے پاس سے ان کے والد تو چلے گئے، اور بعد میں حسن کو بلایا اور حسن کو بلا کر کہنے لگے، اے حسن بیٹا، تیرے والد آئے تھے، تیرے والد یہ کہہ کر گئے ہیں، یہ بھی کہہ کر گئے ہیں، یہ بھی کہہ کر گئے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں ان کے بات سننے کے بعد کہ بیٹا تو پڑھتا رہ، تو علم دین نہ چھوڑ۔ کس لیے؟ فرمایا کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی عالم بھی بھوکا مرا ہو۔ میں کہ تیرے والد کو پیسے چاہیے نا، اپنے والد سے جا کر پوچھ کے رہا کہ تجھے ماہانہ کتنا چاہیے، میں اپنی جیب سے وہ ماہانہ دیتا رہوں گا، تو علم پڑھتا رہا کر، تو علم پڑھتا رہا۔ کہ امام ابو یوسف ایک بیٹے تھے، 7 بہنیں تھیں، باپ بچپن میں فوت ہو گیا تھا، بیوہ ماں تھی ایک۔ تو حضرت امام ابو یوسف نا روزانہ جاتے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مجلس کے قریب سے گزر کر جاتے۔ تو ماں نے ایک دن پکڑا، دھوبی کے پاس چھوڑ کر آئی کہ اس میرے بیٹے کو کپڑوں کی دھلائی کا سکھاؤ، میرا بیٹا کچھ کما کر لائے اور میرا گھر چلتا رہے۔ تو دھوبی نے کہا ہم اس کو کام بھی سکھائیں گے اور اس کو نا مہینے کے کچھ نہ کچھ تنخواہ بھی دیتے رہیں گے۔ اب حضرت امام ابو یوسف جاتے، قریب سے گزرتے، محفل لگی ہوتی امام اعظم کی، تو وہاں بیٹھ جاتے، سارا دن وہاں مسئلے اور بات میں لطف ہوتا، کمال ہوتا، مزہ ہوتا، اور سنتے رہتے۔ شام کو گھر جاتے، ماں پوچھتی بیٹا کیا لے کر؟ ماں میں تو کمانے نہیں گیا، میں تو پڑھنے گیا تھا۔ اچھا، ماں نے ایک دن صبر کیا، دوسرے دن صبر کیا، تیسرے دن صبر کیا، تو روٹین یہی بن گئی۔ تو جب روٹین یہ بنی تو ماں غصے سے امام اعظم کے پاس آئی، کہنے لگی آپ نے میرے بیٹے کو نالائق بنا دیا، میرے بیٹے کو اس کام پہ لگا دیا ہے، مسئلوں سے پیٹ کیسے بھرتے ہیں؟ اب وہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بڑے سخت الفاظ بول رہی تھی، اور امام اعظم مسکراتے رہے، وہ بولتے رہی، آپ مسکراتے رہے، بولتے رہے۔ جب وہ بول کے چپ ہوگی نا، چپ ہو گئی، تو امام اعظم کہنے لگے اماں جان تجھے نہیں پتا تیرا بیٹا بڑا لائق ہے، تیرا بیٹا عالم دین بنے گا تو بڑی شان ہوگی۔ تو ماں کہنے لگی میرا بیٹا عالم دین بنے گا تو میرا بیٹا پھر کرے گا کیا؟ تو امام اعظم نے کمال کی بات کی، تو نہیں جانتی تیرا بیٹا عالم دین بنے گا تو وقت کے بادشاہ کے ساتھ کھانا کھایا کرے گا، وقت کا بادشاہ تیرے بیٹے کو بلائے گا، اور تیرے بیٹے کو وقت کا بادشاہ اپنے پاس جج رکھے گا۔ اب اماں نے اس بات کو ترجیح اتنی نہیں دی، کہنے ہمیں تو کھانے سے غرض ہے۔ چلو کہا اماں جان آپ کا خرچہ کتنا ہے؟ اب ایک روایت کے مطابق نا اس نے 3 درہم کہے، اور ایک روایت کے مطابق اس نے زیادہ بتا دیے، 40 درہم۔ اب امام اعظم نے یہ تو نہیں کہا کہ تیرا تو 2 میں ہو سکتا ہے، تیرا 5 میں۔ کہنے لگا اماں جان 40 درہم ہے نا تو آپ کو یہاں نہیں آنا پڑے گا، ہر روز ہر مہینے تیرے گھر میں 40 درہم پہنچ جایا کریں گے۔ فرمایا کہ 20 سال تک امام اعظم اپنے پیسے امام ابو یوسف کے گھر میں بھیجتے رہے کہ بچہ کیا ہو جائے؟ دین پڑھ جائے، بچہ کیا ہو جائے؟ عالم دین بن جائے، بچہ حضور کے دین کے اوپر چل پڑے۔ 20 سال تک امام اعظم اپنی جیب سے وہاں کیا دیتے رہے۔ یہ ہے امام اعظم کی شان۔